السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام کمیل احمد معافیہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں MBK. گزشتہ کئی دنوں سے کووڈ-19 جسے کرونا وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس عالمی وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سا سما ہے. اربوں انسان اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، جس میں امیر غریب ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں. اس مشکل گھڑی میں جو امیر ہیں یا جو مالدار ہیں ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے پاس راشن بھی ذخیرہ ہوتا ہے. اگر راشن نہ ہو تو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے اس لاک ڈاؤن کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں وہ اپنا گزارا اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دن کو کماتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں، یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ کام کرتے ہیں، جنہیں ہم مزدور کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. وہ ڈیلی ورکر ہوتے ہیں جو دن کا کماتے ہیں وہی وہ کھاتے ہیں، ان کا کوئی اضافی ذخیرہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اس طرح مشکل حالات میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے لوگ جو والنٹیری کام کر رہے ہیں رضاکارانہ طور پہ پورے پاکستان میں، وہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر سیاسی پارٹی، اور ایون کہ حکومت نے بھی ابھی ایک ٹائیگر فورس کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے، اس میں کام کر رہی ہے. لیکن پھر بھی تمام لوگوں کو اس میں ان تک یہ خوراک پہنچانا اور ساری چیزوں کا کرنا پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے. بعض دوستوں کی رسائی بہت سے لوگوں تک ہے. سفید پوش لوگ جو ہیں جو اپنا ہاتھ کہیں پہ پھیلا نہیں سکتے، باہر جا کے لائنوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے راشن کے لیے، وہ فاقہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن باہر جا کے لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے دوست جو ہیں، بہت سارے دوست وہ گھروں میں جا کے راشن پہنچاتے ہیں. تو وہ سفید پوش جو لوگ ہیں انہیں راشن پہنچانے کے لیے ہمارے کئی دوست جو پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں، تو ہم سب کو مل کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں اس وبا کی جو صورتحال اس سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے، میں بھی خود جا کے رضاکارانہ طور پہ میں کام کرتا رہا ہوں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، اس میں ہم غریب اور مسکین لوگوں کو راشن تقسیم کرنے کا کام ہو، یا اس طرح کوئی مریض ہو، اس طرح کا جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے. لیکن ابھی چونکہ حالات ایسے ہیں، میں زندگی کے ایک ایسے موڑ سے گزر رہا ہوں جہاں پہ میرے لیے باہر نکل کے اوپن کام کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان میں سے کئی دوست آپ کو اس کی وجوہات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں. تو اس لیے میں کچھ اور نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے اپیل یہ کر سکتا ہوں کہ آپ تمام دوست ان لوگوں کی کھل کے مدد کریں جو گھر گھر جا کے راشن پہنچاتے ہیں. ان کو آپ مالی تعاون کریں، ان کے ساتھ اگر آپ جا کے ان کو وقت دیں، جو ان کے آس پاس رہنے والے ہیں ان کے پاس انہیں جا کے وقت دیں، اور جن کے پاس مالی طاقت ہے وہ مال پہنچائیں ان کو پیسے کی صورت میں، راشن کی صورت میں. تو کچھ ایسے دوست جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، جن کے اوپر میں 100% اتفاق اعتماد کے ساتھ میں آپ کو ان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کا دیا ہوا مال یقیناً مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے. تو اس طرح کے جو چند دوست ہیں ان کے میں آپ کو نام بھی لے لیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں نام لوں گا مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مفتی طلحہ عتیق. وہ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن اور اتحاد ٹاؤن اور اس طرح کے جو غریب اور مسکین لوگوں کا کچی آبادیاں وہاں پہ یہ راشن تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں کئی دنوں سے. تو ان کو میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان کو چاہے مالی تعاون کریں یا آپ ان کے پاس جا کے کریں، جس طرح کا بھی آپ کا تعاون ہوگا وہ مستحق لوگوں تک ضرور پہنچے گا. ان لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے عامر احمد عثمانی بھائی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور، گجرات، مختلف شہروں میں جا کے جو کام کر رہے ہیں، جو کسی مسلک کو نہیں دیکھتے، مذہب کو نہیں دیکھتے، بس صرف انہوں نے مجبور انسان کو دیکھ کے مدد کرنے ہیں. ان میں اس طرح کے جو دوستوں میں سے میں نام لینا چاہوں گا قمر نقیب خان اور لالا شمس پٹھان. لالا شمس پٹھان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن قمر نقیب خان جو ہیں ان سے اگرچہ نظریاتی بہت اختلافات ہیں، لیکن اس طرح کے معاملے میں ان کے 100% میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، کلی میں متفق ہوں. وہ بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی طبقاتی تقسیم کے وہ جا کے غریب اور مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ ان سے رابطہ کریں. میں ان کے نمبرز وغیرہ یہاں پہ کیپشن جو ہے یا ڈسکرپشن وہاں پہ میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ان کے نمبر لے سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کچھ اور دوست ہیں اور ابھی مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے، جو بعد میں
हो सकता है मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यूट्यूब वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में होगा, और फेसबुक वाले जो हैं उनके लिए मैं वहाँ पे ऊपर जो कैप्शन होता है वहाँ पे उनके नाम और चीज़ें इंदराज कर सकूँ। अभी चूँकि सबके नाम मेरे जहन में नहीं है, मैं फिर से गिनवा देता हूँ। तलहा अतीक हैं, और आमिर अहमद उस्मानी हैं, इसी तरीके से लारा शम्स पठान हैं, कमर नकीब ख़ान है। तो इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं घरों में जाके, उनके जाके जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बाहर निकल के अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजबूर नहीं कर सकते, वो फाकों को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते, उस तरह के लोगों का ख्याल करना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैं अगर कुछ और नहीं कर सकता तो मैं आपसे इतनी अपील कर सकता हूँ कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, अमली मैदान में निकले हुए लोग हैं, इनके साथ आप माली ताउन भी करें, इनके साथ आप जानी ताउन भी करें। अलबत्ता अगर कोई दोस्त यहाँ पर एबटाबाद में किसी को कुछ देना चाहता तो बेशक मुझसे भी रब्ता कर ले, मैं इंशाल्लाह उनके मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा दूँगा, लेकिन वो भी मखसूस एक लिमिटेड उसमें, मैं बाहर निकल के खुल के काम नहीं कर सकता। यही आज की मेरी गुजारिश थी। आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को अपने मजबूर जो मुसलमान हैं, चाहे जितने भी इंसान हैं, उन सब की मदद करने की तौफीक दे, और हम सब को इज्तिमाई तौर पे इस्तिग़फ़ार और तौबे करने की भी तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, बल्कि आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के इंसानों को इस महलिक बीमारी से जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।